حضرت مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت جناب بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پہ آپ کا نام حیدر رکھا تھا، اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسد اللہ کا اضافہ فرمایا یہ اللہ کے شیر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چنا ہوا، اور کرار بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار، لفظ حیدر کی بھی بڑی شان ہے، لیکن یہ جو کرار ہے نا، یہ ہے تو قرار کشمیر والے قاف سے، لیکن اس میں قرار بڑا ہے۔ کوئی بھی اس نے کاروبار کیا یا دنیا میں کوئی بھی اس نے رستہ اختیار کیا، اگر اسے کامیابی میسر آ جاتی تو وہ دوسرے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ اور جڈ، بیوقوف، نادان، احمق کہنے لگتا ہے۔ اور آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بہت سارے ایسے علم والے ہیں الا ماشاءاللہ جن کے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں۔ وہ جب تک 4 5 6 لوگوں کو ان پڑھ کہہ نہ لیں، وہ عالم ہی ثابت نہیں ہوتے، ان کے علم کا خیال ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر جو جدید پڑھے لکھے ہیں، وہ تو معاذ اللہ دینی علوم پڑھنے والوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کا لوگوں کو بڑا ہیضہ ہو گیا ہے، اور علم کے بارے میں لوگ بڑی چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس شخص سے نہ پوچھیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کہ مستحبی ہے نا، میں تو سارا دن ایک ہی کے کام ہی کرتا رہتا ہوں، نفل ہی ہے نا جی۔ فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے، اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی مرضی تلاش کرتا، یہ علم کی پہچان ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی بابت یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سیکھنے پر بڑا زور ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں قرآن مجید سے جڑو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کرو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کس طرح سے تربیت کرتا ہے، اللہ کا مقدس کلام کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ آپ یقین کریں ترجمے کے ساتھ صرف نماز ہی آ جائے تو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اللہ کی قسم قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی اور کس موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا تھا، اور پھر اللہ نے سمجھنے والا دل دیا ہے، پھر میں اس سے چیزوں کو سمجھتا تھا۔ سیکھیں گے قرآن مجید انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم مولا علی کے ملنگ ہیں اور مولا علی شیر خدا کو بڑا مانتے ہیں، تو بھئی آپ کو تو 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا، چند آیات آپ کو نہیں آتی،
آپ کیسے حضرت علی کے ملنگ بن گئے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ میں پی ایچ ڈی پڑھنے والے آدمی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے آتا ہو اردو پڑھنا بھی نہیں، تو کون مانے گا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے اسٹوڈنٹ؟ تو آپ مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کا علم کچھ اور درجے کا ہونا چاہیے، پھر آپ کا فہم فراست کچھ اور درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں 3 عمل مشکل ہے۔ وہ جیسے کوئی سیانا آدمی بتا نہیں دیتا کہ یہ کام نہ کرنا مشکل ہے، اس رستے نہ جانا، یہ رستہ خراب ہے، اس رستے پہ نہ جانا، یہ رستہ دشوار ہے، بتا دیتے ہیں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں 3 عمل مشکل ہے۔ ایک فرماتے ہیں اپنی جان کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ فرماتے ہیں جان کا حق ادا کرنا، اپنی جان کو صحیح کام پہ لگانا۔ اور موبائل لیا بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، ادھر ادھر کی موویاں دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا وجود کتنا قیمتی ہے، میں اس سے کوئی کام لے لوں، محنت کر لوں، جد و جہد کروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مشکل کام ہے اپنی جان کا حق ادا کرنا، تو جو اپنی جان کا حق نہیں ادا کر سکتا باقی حق کیسے ادا کرے؟ اپنے آپ سے کام لیں، اس وجود کو کسی ڈیوٹی پہ لگائیں۔ یہ پڑا پڑا بھی بوڑھا ہو جائے گا، پڑا پڑا بھی تھک جائے گا، پڑا پڑا بھی کمزور ہو جائے، اور اگر کسی کام لگ گیا تو زندگی 1 دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ اگر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو اس نے گزر تو جانا ہی ہے، دنوں نے رکنا نہیں ہے۔ اس کا حق ادا کریں، اپنے وجود سے کام لیں۔ دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا مشکل ہے، لیکن مزہ بڑا ہے اگر ہر وقت بندہ رب کو یاد کرتا رہے۔ فرماتے ہیں مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کرو گے تو فائدہ بہت ہوگا۔ تیسرا حضرت علی فرماتے ہیں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے۔ لوگ تعاون کرتے ہیں پر ضروریات پوری نہیں کرتے۔ فرمایا مشکل ہے پر کرو گے تو اجر بڑا ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں مشکل ہیں پر اگر کوئی کرے گا تو اجر بڑا پائے گا، اعزاز بڑا پائے گا۔ یہ حضرت علی کے چند ارشادات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یاد رہیں گی باتیں انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔